یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 76. تاریخ 8 دسمبر 1984, مقام شکاگو. جماعت کا نام حوائی. مفتی صاحب نے حکم کیا ہے کہ میں کچھ گنانوں کے ترجمے اور ان کے خلاصے بتاؤں آپ کو. اس صدر دین کا یہ ایک گنان ہے, چھوٹا سا گنان ہے, بچے کوئی میں سیکھتے ہیں, لیکن اس میں اچھی معرفت ہے. میں بہت دفعہ جماعتوں کے اندر ایک ایک گنان کے اوپر واز کرتا رہا ہوں, اور میں خوش ہوا کہ مفتی صاحب نے مجھے ایک گنان کی بابت میں فرمایا. ہمارے گنان آہستہ آہستہ گھٹتے جا رہے ہیں, سمجھنے والے بھی گھٹتے جا رہے ہیں. 25 برس پہلے ہمارے حاضر امام نے ہم کو اس بات کے لیے وارننگ بھی دی تھی کہ دیکھو یہ تعجب بھرا زبردست خزانہ ہے, یہ روایات برباد نہ ہو جائیں, اس کو اس طرح سے سنبھالو کہ تمہاری آل اولاد جنریشن آفٹر جنریشن اس خزانے سے فائدہ اٹھائے. چلو یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ اور زیادہ بولوں. گنان ہے نندرا نوارو پرانی تمے جاگو کائیں سکھا. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو, زندہ رہو. اللہ جی نندرانے وارو پرانی تمے جاگو کائیں سوتا, جاگی جپو تو ہری نت انت جائی پہنچو. پھر فرماتے ہیں کہ تم اپنی غفلت کو دور کرو. نیند کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں. ایک تو وہ نیند ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد موت تک سوئے کرتے ہیں, جیسے کہ رات کو انسان 5, 7, 8 گھنٹے سوتا ہے. ایک وہ نیند ہے جس کو ہم جہالیت کی نیند کہتے ہیں, اگنورینس. ایک وہ نیند ہے کہ جس کو انسان جب بے درکار ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی ہم نیند کہتے ہیں. بے خبری کو بھی نیند کہتے ہیں. ہم آپس کے اندر گفتگو کے اندر کہتے ہیں جب کوئی ایسا معاملہ ہو, کسی آدمی کی کچھ برائی ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں ارے یار تو نیند میں سویا ہے, یہ فلانی چیز ہو رہی ہے, تجھے پتا نہیں. بے خبری کو بھی نیند کہتے ہیں. غفلت خود ایک نیند ہے. ہم کو ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر پیروں نے غفلت میں جاگنے کے لیے فرمان کیا ہے. بے درکاری, بے پرواہی, جان بوجھ کے یا جہالیت کی وجہ سے, وہ ایک بہت بری نیند ہے. یہ نیند کہ ہم تھک جانے کے بعد رات کو سوتے ہیں, ہمارے بدن اور ہمارے دماغ کے لیے ضروری ہے. 5-7 گھنٹے انسان سوئے بالکل ضروری ہے. نیند کی کمی کی وجہ سے بہت سی دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. مگر ایک شخص سویا ہی رہے, یعنی 8-10 گھنٹے تک. بعض جوان آدمیوں کو بہت زیادہ نیند ہے. ان کو نیند ایسی ہوتی ہے کہ یا وہ اسکول سے غافل ہو جاتے ہیں, یا اپنے کام سے غافل ہو جاتے ہیں, اپنے فرائض چوک جاتے ہیں. وہ چیز اچھی نہیں. انسان کو ہوشیار و چالاک بننا چاہیے. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے ہمیں بہت ہوشیار بناتا ہے, اور اس ہوشیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کریں, وہ فرائض دنیا کے ہوں یا وہ فرائض دین کے ہوں.
ایک اسماعیلی اگر کسی کا نوکر ہے تو اس کو اپنی نوکری اچھے طریقے سے ایمانداری سے دیانتداری کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اگر وہ کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کو اپنی رشتہ داری بھی اچھی طرح نبھانی چاہیے۔ اگر وہ حضرت امام کا مرید ہے تو اس کو اپنی مریدی بھی نبھانی چاہیے اچھی طرح سے۔ تو پھر کیا کہنا یہ ہے کہ تم نیند کو دور کرو، اپنی غفلت کو دور کرو، تم سوئے رہتے ہو، اٹھو اور جاگو، اپنے آپ کو ہوشیار کرو، جاگ کے یہ اشارہ ہے صبح جلدی جاگنا۔ اسماعیلی مذہب جو ایک صوفی طریقے کی طرح ہے، میں نے کل آپ کے سامنے آواز میں کہا کہ ہم شریعت سے نیچے ہیں، ہمارا مذہب اسماعیلی جو ہے وہ طریقت ہے۔ شریعت کے بہت سے ایسے اصول ہیں جو ہم مانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم شریعت کی نہیں مانتے۔ شریعت کے اندر جو بندش ہے وہ بندش کے جو ہمیں طریقت کی طرف لے جاتی ہے وہ ضروری ہے، جیسے کہ دعا پڑھنا، نماز پڑھنا، صلاۃ پڑھنا، زکوٰۃ و دستور دینا، جماعت خانے کی حاضری میں آنا، یہ شریعت بھی ہے۔ لیکن ان کے اندر طریقت کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ طریقت یہ ہے کہ ہمارا ایک مرشد ہے، شریعت میں مرشد نہیں ہوتا، طریقت میں مرشد ہوتا ہے، اور مرشد کی تابع داری ہمارے اوپر اللہ رسول نے فرض کی ہے۔ ہماری وہ آیت کہ جو دوسرے پاک میں ہم پڑھا کرتے ہیں اللہ کے فرمان سے کہ تم خدا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو حکم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی حکم کون کر سکتا ہے؟ اولی الامر جو ہے وہ اولی الامر اللہ رسول کی طرح ہم کو گائیڈ کرے۔ اللہ جو ہے نظر نہیں آتا، اللہ جو ہے وہ نور ہے۔ اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے رسول کو بنایا، رسول بھیجا، رسول کی تابع داری ہی کا نام اللہ کی تابع داری ہے۔ جس نے رسول کی تابع داری نہیں کی اس نے اللہ کی تابع داری نہیں کی، اور رسول فرمایا کہ میرے بعد علی کی تابع داری کرو، امام کی۔ اولی الامر ہے، اس کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے۔ امام کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، حضرت امام کی خوشی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے، حضرت امام کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، حضرت امام سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت ہے۔ اولی الامر ہونے کی وجہ سے ہم لوگ طریقت میں ہیں، اور طریقت کے اندر مرشد ہوتا ہے، اور مرشد کی تابع داری ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اور کبھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، آپ کو اگر شوق ہوگے تو صوفی مذہب کی کتابیں پڑھو، آپ کو اپنے مذہب کا بہت پتہ لگے گا۔ صوفی مذہب کی بہت سی کتابیں شہر میں ملتی ہیں، اگرچہ بہت سے صوفیوں نے سنی طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو نبھایا ہے، کوئی بات نہیں، مگر صوفی طریقہ جب آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کو اپنے اسماعیلی مذہب کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی۔ تو پھر صدر کا کہنا یہ ہے کہ تم اٹھو، خصوصاً طور سے صبح کے وقت اٹھو۔ صوفی مذہب کے اندر، طریقت کے اندر صبح کی عبادت شریعت کی 5 نمازوں سے زیادہ ضروری ہے۔ صبح کی عبادت بہت ضروری ہے، اور اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے تو وہ وہی بیت الخیال کی عبادت ہے۔ بیت الخیال کی عبادت ہمارے مذہب کا سر ہے، دماغ ہے، کیونکہ اس کے اندر نور چھپا ہوا ہے۔ یونانوں میں جو یہ کہا گیا کہ تم مغز کھاؤ، فرمانوں کے اندر جو کہا گیا کہ تم بادام کا مغز کھاؤ اور اس کا چھلکا نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے چھلکا ہے وہ شریعت ہے اور مغز ہے وہ طریقت ہے۔ بیت الخیال کی عبادت ہے وہ طریقت ہے، اور پھر کا اسی طرح اشارہ ہے۔ ہمارے بے حساب کے نام ایسے ہیں کہ جن کے اندر صبح اٹھ کے عبادت کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ صبح سورج نکلے اس سے لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے پہلے تم اٹھو اور خدا کی عبادت کرو۔ بیت الخیال کی عبادت کی طرف سے جاگو، جاگ کر جپو تو
جپنے کا مطلب یہاں میڈیٹیشن کرنا، عبادت کرنا، یکسوئی حاصل کرنا۔ جپنے کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا، عربی زبان کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا۔ ذکر کا مطلب جو کہ یہ ہے یاد کرنا، لیکن تسبیح کہتے ہیں کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ اس کو ریپیٹ کرو، اس کو عربی کے اندر تسبیح کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تعریف میں تسبیح کرنا۔ یہاں صبح کی عبادت کی طرف جو اشارہ ہے، تو آپ دنیا کے تمام کام کاج کر کے کھا پی کے رات کو جب سو جاؤ، دماغ آپ کا تھکا ہوا راحت پائے گا، 6 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد صبح آپ کو، اور اس وقت کبھی آپ نے دنیا کے تمام خیالات اور پریشانیوں کو دور کر کے خدا کی یاد میں یکسو ہو کر جو عبادت کی، جیسا کہ ہم بیت الخیال کی عبادت میں کرتے ہیں، تو دینداروں آپ کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ خزانہ کہاں ہے، اور جب خزانے کے نزدیک پہنچو گے تو پھر تالا کھل جائے گا۔ اندر جو ہمارا سینہ ہے وہ ایک صندوق کی طرح ہے، سینہ ہمارا ایک صندوق کی طرح ہے۔ دیکھو چاروں طرف اس کے خدا تعالیٰ نے پنجرے کے طور پہ سوراخیں رکھ دی، جن کو ہم پسلیاں کہتے ہیں۔ ہماری جو رب ہے، سینہ رب سے بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بند ہے۔ اس کے اندر 2 پھیپھڑے ہیں، لنگس کہتے ہیں، اور دونوں لنگس کے نیچے بیچ میں ہارٹ رکھا ہے، دل رکھا ہے، اور پھر دل کے نیچے تھوڑا سا رائٹ سائڈ میں اتنا بڑا ہمارا جگر ہے جس کو ہم لیور کہتے ہیں، اور اس کے نیچے بالکل دل کے نیچے لیفٹ سائڈ میں زیادہ جاتا ہے، اس کو ہم میدا کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں اسٹمک کہتے ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے چاروں طرف سے ایک جنگلہ بنا کے سوراخوں سے اور اس کو پھیپھڑوں سے ڈھک کے اندر دل رکھ دیا، اور یہ دل ہماری پیدائش سے 5 مہینے پہلے چلنا شروع ہوتا ہے۔ ہم جنم لیتے ہیں، اس کے پہلے 5 مہینے دل شروع ہو جاتا ہے دھڑکنا، اور موت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ آدمی رات کو سو جاتا ہے، آنتڑیاں سو جاتی ہیں، میدا بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیور بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھیپھڑے بھی آرام سے آہستہ آہستہ دھنکی دھنتے ہیں، دماغ بھی سو جاتا ہے، بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، موت کی طرح انسان پڑا رہتا ہے، مگر یہ دل اس وقت بھی بھلے سلولی لیکن دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ خوش ہو تو یہ زیادہ دھڑکتا ہے، آپ کو غم آ جائے، ناراض ہو جاؤ تو بھی زیادہ دھڑکتا ہے، آپ کے ٹیمپریچر کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے، آپ کے دکھ اور سکھ میں یہ حصہ لیتا ہے۔ اس دل کے اندر یہ جو گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اور ہر آدمی کے بدن میں دل کا جو سائز ہے، آپ اپنی مٹھی بند کرو، تقریباً یہ سائز ہوتا ہے انسان کے دل کا۔ بعض آدمیوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو دل کے اندر اور ارد گرد چربی جم جاتی ہے، اور اس سے ہارٹ ہے کبھی کبھی انلارج بھی ہو جاتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں طرف ایک پنجرا بنایا، اس کے اندر دل کو رکھا۔ یہ جو دل ہے جس کو ہم انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، ہمارے دماغ کے ساتھ، نروس سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس سوچنے کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے۔ جب ہم کو خوف پیدا ہو جاتا ہے تو دل زیادہ فاسٹ چلتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بھی فاسٹ چلتا ہے۔ ہماری تھنکنگ کے ساتھ دل کی سپیڈ ہے، تو دل کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا جو نور ہے وہ ہمارے دماغ میں ہے، دماغ بادشاہ ہے، دل اس کا وزیر ہے۔ دماغ شوہر کی طرح، خامن کی طرح ہے، دل اس کی عورت کی طرح ہے۔
کے نام کا یاد کرو. پریم پاچن راجا من شدھ اس گھر دے رانی راجا رانی بیٹھا مول ماں راج کرے پردھان پانچ ویر جی. راجا ہے من شدھ. شدھ کہتے ہیں پاک. ابھی ایک بچے نے امام کا ایک فرمان پڑھا, تم اپنی نظر پاک کرو, تمہارے ہاتھ, تمہارے پاؤں, تمہارے کان, تمہاری ساری چیزیں پاک رہنی چاہیے. اس پاکیزگی کا مطلب کیا؟ یعنی گناہ نہیں ہونے چاہیے. کس کو گناہ کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو گئے وہ گناہ ہے, اور جو اللہ رسول کے فرمان کے تحت میں آئے وہ عبادت ہے. اللہ رسول کا فرمان وہی حضرت امام کا فرمان ہے. تو گناہ وہ ہے جس چیز سے ہم کو منع کیا گیا. عربی زبان کے اندر گناہ کے بہت سے الفاظ ہیں, مگر ان تمام کا مطلب ہے گندگی. گندگی ذنب کہتے ہیں عربی کے اندر. ذنب کا مطلب گندی چیز, اس کا جو جمع ہے وہ ذنوب ہے. گندی چیز, ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ گندی چیز ہے. عبادت کا وقت ہے اور ہم سوئے ہیں وہ گندی چیز ہے, وہ گناہ ہو گیا. دعا کا وقت اور ہم نے دعا نہیں پڑھی, ہم نے گناہ کیا. تو پاکیزگی کس طرح سے حاصل ہو گئی؟ مولا کے فرمان پہ عمل کرنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. کھانا پاک کرنے کے لیے خدا کا حق نکالو, من کو پاک کرنے کے لیے اس کا ذکر کرو. میں نے آپ کو عرض کی ہمارا جو مذہب ہے وہ طریقہ ہے, اور طریقے کے اندر شریعت کی طرح کی چیزیں نہیں. شریعت تو یہ ہے, شریعت کا مطلب تو اسلام کی جو ہم مسلمان بھائی پالتے ہیں کہ بھئی مسجد میں جاؤ کہ نہ جاؤ, شریعت میں کہا گیا ہے کہ تم مسجد میں جایا کرو, نہیں تو گھر سے نماز پڑھ لو. مگر ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن شہر کی جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں جایا کرو, اور برس میں ایک دفعہ شہر کے باہر سارے شہر کے مسلمان اکٹھے ہو کے عیدگاہ میں ملیں. یہ شریعت ہے. 5 نمازیں پڑھنی, رمضان میں روزے رکھ لیے تو دل میں ہو گیا کہ چلو میں تو مسلمان ہو گیا. جب اسلام کے ساتھ لڑ کے تھک گئے تو بنی امیہ کے مسلمان ہو گئے. علی نبی کے سامنے لڑے, خوب لڑے, اور اتنا تنگ کیا, اتنا شور شرابہ کیا, اتنا خون خرابہ کیا, مگر جب ہار گئے, تھک گئے, اسلام زور پکڑتا گیا, مکہ فتح ہو گیا, تو بنی امیہ نے دیکھا کہ اب تو گردنیں اڑ جانے کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, مسلمان ہو گئے. لیکن دل کے اندر جو بوجھ بھرا تھا, دل کے اندر جو حسد بھرا تھا, دل کے اندر جو اسلام کے خلاف دشمنی بھری تھی, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے نکلی نہیں. ہسٹری گواہ ہے. ابو سفیان اپنی تمام فیملی کے ساتھ مسلمان ہو گیا, لیکن ابو سفیان, اس کے بیٹے معاویہ, اس کے بیٹے یزید اور ان کی اولاد نے بنی ہاشم کے ساتھ اور خاص طور پہ بنی فاطمہ کے ساتھ کیا دشمنیاں کی ہیں, کتنے ظلم کیے ہیں. رسول کے ان 2 پیارے نواسوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. ایک کو زہر پلا دی, دوسرے کی گردن کاٹ ڈالی. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن رسول کے دشمن تھے. رسول کی تابعداری کرنے کے لیے ہم کو حکم کیا گیا. اللہ جو ہے وحدہ لا شریک, یعنی خدا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس کو ہم عربی زبان کے اندر توحید کہتے ہیں. توحید یہ نہیں ہے کہ خدا کو صرف ایک مان لینا اور اس کا حکم نہ ماننا. اللہ نے کہا رسول کا حکم مانو,
جب تک تم رسول کو اپنا حاکم نہیں مانتے تب تک تم مسلمان ہوئے ہی نہیں. تو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن رسول کا حکم نہیں مانتے. توحید کہاں گئی؟ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور روزے رکھ لیے، ہم نے سمجھ لیا ہم تو مسلمان ہو گئے. آپ لوگوں نے اتنا سفر نہیں کیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے 2-5 ایسے ہوں میرے جتنا سفر شاید کسی نے کیا ہو. میں نے جو مسافریاں کی ہیں انڈونیشیا سے لے کے تو موروکو تک اللہ کے فضل سے میں نے تمام اسلامی ملک دیکھے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. مجھے مسلمان کہلانے میں شرم آتی ہے، اس لیے کہ آج جو اسلام کا حال ہے وہ شرمناک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کاغذ قلم لاؤ، میں تم کو ایک نوشتہ لکھ دوں یا لکھوا دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. حضرت عمر نے اس آدمی کو پکڑ کے جو جاتا تھا کاغذ لینے کے لیے دکھا دیا. یہ آدمی ایسا نہیں کہتا کہ رسول اللہ، ہاتھ کا اشارہ کر کے حضرت عمر کہتے ہیں یہ آدمی تو حزیان بکتا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے بک بک کرتا ہے. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ یہ آدمی بک بک کرتا ہے، بٹ کاغذ قلم نہ لانے دی. اور انجام یہ آیا کہ مسلمانوں نے اللہ رسول کا جو جانشین تھا اس کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے. 1400 برس ہوئے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیا ہوا اگر دنیا جمع کر لی، لڑائیاں لڑ کے تلوار کے زور سے اپنے ملک فتح کر لیے اور اللہ اکبر کی صدائیں ہم نے وہاں پہنچا دی کہ جہاں پہلے نہیں پہنچی تھی. اسلام یوں ضرور پھیل گیا لیکن اسلام کی روح جو تھی وہ ان کے دلوں تک نہ پہنچی کیونکہ انہوں نے امام کی شناخت نہ کی. اس کا نام جہالت ہے. تو شریعت یہ ہے نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، نہیں تو مسلمان بن سکے گا، حج کرو تو تم مسلمان. لیکن کیریکٹر اور اعمال کی طرف، تقوی کی طرف سے سارا قرآن پاک تقوی کے لیے بھرا ہوا ہے، اس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا کہ 5% مسلمانوں کا بھی خیال ہو. 5% بھی نہیں. اس لیے ہم اسماعیلیوں نے شریعت سے اوپر ایک اور چیز ہے جو نبی کے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس تھی. یوں تو رسول اللہ کے 1.5 لاکھ صحابی تھے. 1.5 لاکھ. ان 1.5 لاکھ صحابیوں میں سب کے سب کوئی قابل نہیں تھے. تھوڑے سے تھے کہ جو نبی کے پاس بیٹھ کے عبادت سیکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، تقویت ملتی ہے. وہ ہے بیت الخیال کی عبادت. رسول اللہ کے زمانے میں جو تھوڑے چند اصحابوں میں تھی وہ علی کے پاس جا کے سیکھا کرتے تھے. علی نے سلیمان فارسی کو یہ شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ دے دیا تھا. جیسے کہ آج بہت سی ایسی مجلسیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی مولانا حضر امام کی طرف سے ایک شخص ہے کاؤنٹی ابو، دیوان ابو، وہ کنٹرول کرتے ہیں. ایسا ہی ایک عبادت کا جو شعبہ تھا وہ سلیمان فارسی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونپ دیا تھا. آپ کو یاد ہو ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام سنی مسلمان نہیں جانتے. مثال کے طور پہ یہی کہ سلیمان اہل بیت میں شامل ہوئے، عام مسلمانوں کو معلوم نہیں. سلیمان فارسی کو اہل بیت میں لیا گیا، حالانکہ وہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہ رسول اللہ کی فیملی میں سے نہیں تھے، بنی ہاشم میں سے نہیں تھے، مجوسی تھے، فارسی تھے. مگر جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی عبادت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حکم سے نبی نے ان کو اہل بیت میں لیا. تو نبی کے زمانے کے اندر ایسے اصحابے تھے کہ جو عبادت کیا کرتے تھے. جب نبی کی آنکھیں بند ہوئی
اور مسلمان تلوار لے کے دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑے تاکہ ان سے ان کو بار غنیمت ملے اور مالدار بن جائیں. اسلام کی روح کے لیے نہیں، دنیا کے لیے انہوں نے دنیا کے دوسرے ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور الزام لگایا گیا مسلمانوں پہ کہ بھائی اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا. اس میں کچھ سچائی تو ہے، مگر وہ تھوڑے سے اصحاب، وہ تھوڑے سے مسلمان کہ جو سچے اور پکے تھے، انہوں نے علی کا دامن پکڑ رکھا اور علی کے بعد حسین کا دامن پکڑ رکھا اور حسین کے بعد نسل بہ نسل اماموں کی دامن پکڑتے پکڑتے آج ہم اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں. یہ وہی سلسلہ چلا آتا ہے طریقت کا، جو چھپ چھپا کے عبادت کیا کرتے تھے، صبح اس کے ذکر کیا کرتے تھے. ہم ان ذاکرین میں سے الحمدللہ ہیں کہ صبح اس سے ہم عبادت کرتے ہیں. دینداروں، آپ نے صبح کی عبادت امام کے پاس جا کے وعدہ کر کے لی ہے. اگر کسی کا مکان دور ہے، چلو ہم کو اس بات کے لیے اجازت دی گئی کہ تم گھر سے عبادت کرو، صبح کی عبادت ضرور کرو، کیونکہ یہی اسماعیلی مذہب ہے. 3 وقت کی دعا تو یہ چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن بیت الخیال کی عبادت جس میں نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر کو تو بڑا فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے اسماعیلی مذہب کا مرض ہے. ایک نام ہے نا، اے جی مغزر مومن مار گلا دوں بھائی تے بولا دو تو گھنے رو را دو. مغز تم کو ملا ہے، اور اگر یہ ملا ہے تو فرمایا اس کو بہت ذکر کرو اس چیز کا. بیت الخیال کی عبادت ہے، اس کا خوب ذکر کرو. اگر ایمان فرماتے ہیں دن کے وقت بھی تم ٹرین میں جاؤ، بس میں جاؤ، اپنی گاڑی میں جاؤ، پاؤں سے جاؤ، سائیکل سے جاؤ، گھر کے کام طرف جاتے ہو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، رستے میں علی علی کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو. اس کے بہت سے نام ہیں، کچھ بھی نام جپتے رہو، پرسا پرسا کہو، سلوات پڑھتے رہو، مگر کچھ نہ کچھ بولتے رہو. دیکھو دینداروں، میں نے آپ کو جو کہا کہ آپ صوفیوں کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ لگے، اپنے مذہب کا پتہ لگے گا. خوشی ہوئے گی کہ ان صوفیوں سے تو ہمارا مذہب زیادہ اچھا ہے. صوفیوں میں بہت سے طریقے ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، اور ان صوفیوں کے اندر الگ الگ جو طریقے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ مرشد ہوتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں مسٹک آرڈر. تو ہر ایک صوفی آرڈر نے اپنا ایک اسم الذکر بنا رکھا ہے، وہ اس طریقے کا ایک اسم الذکر ہوتا ہے. الحمدللہ میں بہت دفعہ صوفیوں کی محفل میں گیا ہوں، ان کے ذکر کرنے کے طریقے بھی دیکھے ہیں. ترکی میں بہت سے ہیں مگر وہ سنی ہیں، سنی ہو یا شیعہ، وہ امام جعفر صادق کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور امام جعفر صادق سے اوپر علی کو اپنا مرشد اول مانتے ہیں. تو ان صوفیوں کے اندر ایک اسم الذکر ہوتا ہے. ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارے اس طریقے کا ایک اسم الذکر ہے اور وہ ہے علی. ہمارے اسماعیلی طریقے کا جو اسم الذکر ہے وہ علی ہے. علی کا نام بہت لو، العلی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. علی العظیم، علی اور عظیم یہ جو خدا کے ایٹریبیوٹ ہیں، یہ صفاتی ناموں میں سے ہیں. علی کا جو ذکر ہے خوب کرو. بیت الخیال کے اندر جو بول امام نے بخشا ہے اس کی صبح عبادت کرو اور پھر سارا دن علی علی کرتے رہو، علی علی کرتے رہو. علی کا جو نام ہے وہ اس میں جلالی ہے، اس میں قوت ہے. علی کا نام ہے وہ گرم ہے، پاورفل ہے، دکھ دور کر دیتا ہے. ایک پارسی تھا ہندوستان میں، چند برس پہلے ہی وہ مر گیا، اس کا نام تھا کراکا.
وہ ایڈیٹر تھا، بمبئی کے اندر ایک پیپر نکالتا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی دین کیم حضرت علی، وہ کتاب کا نام ہے دین کیم حضرت علی۔ اس کی ایک مسلمان کے ساتھ دوستی ہوئی اور وہ دوستی کے اندر سے اس نے علی کا جانچ سیکھا۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے ایک ایسا وقت آیا تب تک اس نے 1,000,000 دفعہ یعنی 10 لاکھ دفعہ علی کے نام کا ورد کیا تھا، ذکر کیا تھا، تو کتنے برسوں سے کرتا ہوگا۔ اور اس نے لکھا ہے کہ جب میں نے 1,000,000 نام پورا کیا تو میرے اوپر کیا اثر ہوا، اس کا ذکر اس نے کتاب میں کیا ہے۔ کہ میں جب بھی کسی بھی چیز میں، کسی مشکل میں، کسی پرابلم میں پھنس جاؤں اور میں علی کا نام لوں تو میری مشکل حل ہو جاتی تھی۔ علی کا جو اسم ذکر ہے یہ اسماعیلی مذہب کا اسم ذکر ہے، اس کا بہت نام لو، علی کا یاد کرو۔ تو بیت الخیال کی عبادت کے علاوہ بھی طریقت یہ ہے کہ ہم صبح کی بیت الخیال کی عبادت کے علاوہ، 3 وقت کی دعا پڑھنے کے علاوہ، جماعت خانے میں آنے کے علاوہ جماعت خانے میں آنے کے علاوہ ہم سارا دن جتنا زیادہ بن سکتا ہے ہم علی علی کرتے رہتے ہیں۔ آپ جب شروع کرو گے مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو میری اس بات کی سچائی کا پتہ لگ جائے گا۔ 40 دن کر کے دیکھ لو، اگر کچھ فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دیں، لیکن کرو 40 دن، سارا دن علی علی ذکر کرتے رہو، کم از کم 1000 دفعہ علی روز بولو، زبان سے بھی بولو، اپنے دل میں بھی بولو۔ اور اگر کر سکتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاؤں، اگر وقت ہوگے تو قوت برداشت چاہیے، اپنے روم کے اندر ایک کونا ٹھیک کر لو، ایک کونا، 4 کونے ہیں، ایک کونا خود کا بنا لو، اس کونے کے اندر سونا نہیں، اس کونے کے اندر دنیا کا کوئی کام مت کرنا، ایک چھوٹا سا کونا 4-5 فٹ جتنا بیٹھ سکو اتنا، ادھر امام کی ایک فوٹو لگا دو۔ فوٹو لگانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ لیبل لگا دیا کہ بھئی یہ جگہ جو ہے یہ میری عبادت کے لیے ہے، وہاں اور کوئی دنیا کا کام نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، وہاں بیٹھ جاؤ، لیفٹ پاؤں جو ہے گھٹنا اس کو زمین پہ رکھو اور رائٹ گھٹنا اونچا رکھو، یعنی آدمی شکار کھیلنے کے وقت جب بندوق چلاتا زمین پہ کیسے بیٹھ جاتا ہے، ایک گھٹنا اونچا رہتا ہے، ایک گھٹنا زمین پہ، اس طرح بیٹھ جاؤ۔ کبھی دونوں گھٹنے رکھنے ہیں، دونوں گھٹنے رکھو، نہا دھو کے پاک ہو کے اس کونے میں بیٹھ جاؤ۔ بیت الخیال کی عبادت نہیں ہے یہ، میں تو اسماعیلی مذہب کا آپ کو کیا کہوں، ایک بھید کہہ رہا ہوں۔ میں نے آج تک زبان سے کبھی کسی واعظ میں یہ ذکر نہیں کیا، نہ جانے آج مجھے کیا ہوا ہے کہ میں پہلی دفعہ جماعت کے اندر بول رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نہا دھو کے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا رکھ کے منہ کو نیچے کرو، آہستہ آہستہ مگر آواز کے ساتھ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، لیکن ایک ردم کے ساتھ، ایک اسپیڈ کے ساتھ، آہستہ بولو، زور کرنے کی ضرورت نہیں، بہت فاسٹ بھی مت بولو، دم نہ چڑھ جائے، اس طرح سے بولو، آنکھیں بند کرو اور اس کا ذکر کرو جب تلک کر سکو، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی، خود بخود بڑھ جائے گی، خود بخود بڑھ جائے گی، اسپیڈ بڑھ جائے گی، مزہ بڑھ جائے گا، قوت بڑھ جائے گی۔ کچھ وقت کے بعد آپ کے بدن کے رونگ سے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ جیسے تاریں کھڑی ہو گئی ہیں،
مشکل طریقہ ہے، تھوڑا ڈینجرس بھی ہے. ڈینجرس یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا چھوڑ دو، وہ ہم نہیں چاہتے. اور اس طریقے کے اندر یہ ہے، کبھی 6 مہینے آپ نے کر لیا تو بیوی بچے بھلائے جائیں گے، کام روزگار بھلایا جائے گا، مستی آ جائے گی. ہو سکتا ہے جنگل میں جانے کی خواہش پیدا ہو جائے، مگر ان چیزوں کو ہمارا جماعت خانہ کنٹرول کرتا ہے. شام اور صبح ہم جو جماعت خانے آتے ہیں نا، وہ جماعت خانہ ہم کو کنٹرول رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا مرشد روحانی حساب سے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں وہ ڈر نہیں ہے کہ جو دوسرے صوفی طریقوں کے اندر ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. مولانا حضرت امام سرکار دو جہان فرمایا کہ اخوان الصفا کا جو رستہ تھا، ہم نے وہ رستہ نہیں اختیار کیا. اخوان الصفا ہمارے اسماعیلی بھائی تھے، انہوں نے یہ طریقہ لے کے کہ بیوی بچے چھوڑ دیے، دنیا کا دھندا وغیرہ چھوڑ دیا، سفید کپڑے ہمیشہ پہنے، کاٹن کے کپڑے ٹھنڈی میں بھی گرمی میں بھی. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سردیوں کے اندر ٹھنڈے کپڑے اور گرمیوں کے اندر اون کے کپڑے پہننے شروع کر دیے تاکہ ان کے بدن کو سختی ملے. وہ آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئے. ٹکڑا ہمارا ہی تھا لیکن دور چلا گیا. حضرت امام فرمایا ہم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. ہمارا طریقہ تو یہ ہے دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، اس کے دونوں کے درمیان توازن رکھو. دنیا کے فرائض بھی پورے کرو، دین کے فرائض بھی پورے کرو. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں اتنا پھنس جاؤ کہ دین کے فرائض بھول جاؤ. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا کو چھوڑ کے دین ہی کی طرف پڑ جاؤ، یہ بھی نہیں چاہیے. ہم کو دونوں میں توازن رکھنا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ جو طریقہ بتایا، اس سے آپ کی یکسوئی یعنی کنسنٹریشن میں بڑا فائدہ ملے گا، بڑا فائدہ ملے گا. تو یہ ہمارا طریقہ ہے جس کا اسم الذکر علی ہے. علی کا نام لو اور ساری زندگی خوشی رہو. تو عبدالدین کہتے ہیں کہ تم نیند کو دور کرو. اے پرانی یعنی زندہ انسان جس میں جان ہو گئے اس کو کہتے ہیں پرانی متنفس. اٹھو اور جاگ کے تم اپنے مولا کو یاد کرو. ہے جی ہر دو جن مارو پرانی تارو نیند رام جائے چھے ون ریس وائے جیو تارو کھان کھان کھوٹے. سوچو تو صحیح، آدھی زندگی تمہاری نیند میں جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 23 گھنٹے سوتا ہے، آہستہ 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 اس کی نیند گھٹتی ہے اور جوانی کے اندر 7-8 گھنٹے انسان سوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نیند گھٹتی جاتی ہے. لیکن ایوریج کرو تو یہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کے قریب 100 برس ہیں تو 50 برس تک تمہارے نیند میں نکل گئے. اور اگر تم نے عبادت نہ کی تو کھن کھن ٹکڑا ٹکڑا ہو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل جائیں گے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم نے عبادت نہ کی آدھی زندگی تو یوں ہی نیند میں گئی، مگر باقی کی آدھی زندگی بھی اگر تم نے عبادت نہ کی تو تمہاری ساری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی خدا کی دی ہوئی ہے. ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور ہم اپنی مرضی سے مرتے بھی نہیں. اپنی مرضی سے نہیں مرتے، یا تو مجبوری سے مرتے ہیں یا خدا ہم کو موت بھیجتا ہے. مجبوری سے مرنے کا میرا اشارہ خودکشی کی طرف ہے. بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے. اس کو اسلامی قبرستان میں دفن بھی نہیں کرتے اور اس کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ حرام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ زندگی خدا کی دی ہوئی ہے اور ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے کاٹ ڈالیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خدا کا سامنا کیا، خدا کی دشمنی کی. یہ قسم کی بغاوت. تو موت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری پیدائش بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو زندگی کے اندر
جو آدھی زندگی نیند میں ہی چلی گئی، باقی کے جو آدھی رہی کبھی اس میں بھی ہم نے خدا تعالیٰ کا شکرانہ اور اس کا ذکر نہ کیا، تو پھر ہمارے لیے تو بربادی کے سوا دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں۔ اسلام کی تمام عبادات جتنی بھی ہیں ان کے جو پلرز ہیں، جن چیزوں کے اوپر ایمان اور اسلام کا دین کھڑا ہے، حضرت رسول اکرم فرمایا وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرو اور شکرانہ ادا کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے، یا امام میرے اولاد نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ کی تسبیح نکالا کرو۔ چلا گیا تو ایک اور آدمی آیا، کہتا یا حضرت غربت پیچھا نہیں چھوڑتی، فرمایا استغفار کیا کرو، یعنی توبہ کیا کرو، استغفر اللہ کی تسبیح نکالا کرو۔ وہ چلا گیا تو ایک اور شخص آیا، کہتا یہاں کیا امام بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی گھر میں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص بیٹھا تھا، جب سب چلے گئے تو کہتے یا حضرت بے اولاد بھی استغفار کرے اور غریب بھی استغفار کرے اور بیمار بھی استغفار کرے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی مشکلیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی سختیاں ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا، خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خدا کسی کو سزا نہیں دیتا، اللہ کے اس آدمی کے خود کے اعمال ایسے ہوں۔ حضرت امام سیرت علیہ السلام فرمایا کہ تمام گناہوں کے پیچھے ہی تمہارا دکھ ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے تم دکھی ہوتے ہو، تو استغفار کرو، خدا سے توبہ مانگو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ یہ حمزہ کے ہمارے اسماعیلی ہیں، کبھی کبھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے جماعت خانے نہیں ہیں تو میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں بیٹھ کے 1 گھنٹے تک ذکر کرتے ہیں زور سے، یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم۔ غفور الرحیم کی تسبیح نکالی، اے رحم کرنے والے، بخشنے والے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اللہ سے شکر گزاری، اور شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ یاری میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ شکر گزاری نہیں، البتہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا حکم مانو، وہ شکر گزاری ہے۔ جماعت کھانے آؤ، دعا پڑھو، اپنی فرائض پورے کرو، دستبند دو، اور جو کچھ بھی حکم کیا ہے ان حکموں کے اوپر چلو تو وہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ پھر منہ سے بھی شکر گزاری کرو، عمل سے بھی اس کا حکم مانو اور منہ سے شکر گزاری کرو، اور پھر بھی معافی مانگو، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ تو مرشد فرماتے ہیں اگر تم نے عبادت نہ کی تو آدھی زندگی جو تمہاری نیند میں گزر گئی اور باقی جو آدھی رہ گئی، اگر اس میں بھی تم نے خدا کی عبادت نہ کی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کھن کھن کھوٹے وکھنو وروٹیو پرانی تو دین تھی چوکو گھڑی گھٹے دن جاتا وار نہ لاگے۔ کتنا اچھا پاک ہے۔ وکھ کہتے ہیں شم کو، یعنی زہر۔ کسی آدمی کو جب زہر پلائی جاتی ہے تو اس کا کلیجہ اندر سے کٹ جاتا ہے، جس طرح دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ میں لیمبو ڈال دو تو دودھ پھٹتا نا، اس طرح زہر سے جگر پھٹنے لگتا ہے۔ تو فرمایا وکھنو وروٹیو، زہر پینے والے کا اندر جگر جس طرح زخمی ہو کے ٹوٹنے لگتا ہے، پرانی تم دین تھی چوکو، تم دین سے دور ہو گئے۔ مطلب کہ دین سے دور ہو جانا زہر پینے جیسا ہے۔ ایک آدمی زہر پیتا ہے اور اس کے اندر جگر کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں۔ ایک آدمی جو دین سے الگ ہو گیا، یعنی دین کے اندر رہ کے بھی دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اس نے
یعنی کہ زہر پی لی، یہ ایک قسم کی خودکشی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اپنی موت ڈھونڈ رہے ہو دین سے دور ہو کے. گھڑیے گھٹے یعنی ہر لہجہ عمر گھٹتی، زہر پینے کے بعد عمر گھٹتی جاتی ہے، موت نزدیک ہوتی جاتی ہے، دن جاتا وار نہ لاگے. اسی طرح سے تمہاری زندگی آدھی تو نیند میں چلی گئی، اور آدھی زندگی جو ہے اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، تو فرمایا یہ جو دن ہے ان کے جانے میں، وقت گزرنے میں کوئی دیری نہیں لگے گی، موت آ جائے گی. جی بنے پیر صدر دین پرانی تمے کے تینے چالو تو ماسو وہی کنٹھ دیدار صاحب جی نو مالو. مالو یعنی پانا. صدر دن فرمایا اے انسان، تم دنیا کے اندر اگر ہوشیار بن کے سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بہشت میں تمہارا مقام ہوگا اور تمہیں مولا کا دیدار ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں اپنے مومنوں کو 2 بہشتیں دوں گا، 2 گارڈن دوں گا. وہ 2 گارڈن کون سے ہیں؟ ایک تو اس زندگی کے اندر اور ایک موت کے بعد. عابد انسان جو ہوتے ہیں دنیا کے دکھ ان کو بھی آتے ہیں مگر وہ دکھی نہیں ہوتے. دکھ آوے اور دکھی نہ ہوئے یہ 2 چیزیں جدی ہیں. دکھ یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں. دکھی ہونا یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی یہ دکھ تکلیفیں کلیجہ جلائیں، حق کے بھرے مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ترقی دے، برکت دے، آپ کی جان مال آل اولاد میں، آبرو عزت میں، روزی روزگار میں، تندرستی میں، عبادت میں آپ کو مولا مدد کرے، برکت دے، کامیاب کرے، سکھی رہو، آباد رہو، مولا کی دامن میں ساری زندگی رہو. کھانا بدان.